أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی حرام مہینے کے بارے میں، قتال جنگ کرنا، قتال کرنا، فیہ اس میں یعنی حرمت والے مہینے میں، قل کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بھی اس کا، والمسجد الحرامی اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یزال ایک ہی لفظ ہے،
اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں، طاقت رکھیں، ومن اور جو کوئی یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینی ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ فوت ہو جائے، موت آ جائے، مر جائے، وہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کس میں؟ آگ میں، جہنم میں۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنة اکبر من القتل۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد ہی کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی دینی اعمال سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یعنی 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب اس کے علاوہ، یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے حرمت والے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی مہینے حرمت والے ہیں، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال، جدال ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل بھی تو دیکھنا چاہیے، یہ خود اس سے بھی بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کفر و شرک بجائے بذات خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر وابیلا کرنے کی بجائے ان کو اپنا نامہ سیاہ بھی دیکھ لینا چاہیے، اپنا نامہ اعمال دیکھنا چاہیے۔ جب یہ اپنی شرارتوں، سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے میں یعنی حرام مہینوں میں بھی کیوں روکتے ہو خود کو؟ جو دین اسلام سے پھر جائے، یہاں مرتد کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے، یعنی اگر وہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے اور توبہ بھی نہ کرے تو اس کے تمام دینی امور، نیکیاں سب غارت ہو جائیں گی اور دنیا کے اعتبار سے اس کی سزا قتل ہے۔ حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، کوئی اگر دین اپنا بدل دے، مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دو، جان سے مار دو۔ اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالح بھی کفر اور ارتداد کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔
اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، اسی طرح کفر اور ارتداد سے تمام نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب خاتمہ کفر پر ہوگا، اگر موت سے پہلے توبہ تائب ہو گئے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ مرتد کی توبہ مقبول ہے اگر وہ سچی توبہ کر لے تو، ورنہ وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے گا۔ اب حرمت والے مہینوں کے بابت اگر ہم مزید دیکھیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن کتنا ایک لحاظ رکھتے ہیں محرم کا، ذیقعت، ذی الحج کا۔ لوگ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں لیکن مچھر کے مارنے پر فتویٰ لینے پہنچ جاتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، چیونٹی مار سکتے ہیں کہ نہیں، بندوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں، لیکن مولوی صاحب سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ چیونٹی کو سپرے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سوال کا جواب دیا کہ یہ تم بڑے بڑے جرائم جو کر رہے ہو، ذرا ان کی طرف بھی تو نظر رکھو، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے ہی پھیر دیں اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں۔ اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہے، یعنی کفر کے ساتھ انسان جہنم سے نہیں نکل سکتا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں ہی ضائع ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلاوت کروں؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا آپ کا؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔